بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو مٹی سے پیدا کیوں نہیں کیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ دوستو، ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو کیسے پیدا کیا، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو چلیے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں۔ دوستو، عورت کو مرد کی پسلی سے بنا کر اللہ تعالیٰ نے مردوں کو اپنی اس حکمت کا اشارہ دیا کہ میں نے اس عورت کی پیدائش فرشتوں کی لائی مٹی سے نہیں کی، میں نے اسے تمہارے جسم کے حصے سے اس لیے نکالا تاکہ عورت کی پاکی اور پردہ قائم رہے، فرشتوں کو بھی خبر نہ ہونے پائے کہ زمین کی لائی ہوئی کس مٹی سے عورت کی پیدائش ہوئی۔ یعنی عورت کی پاکی کی حد تو دیکھیے کہ فرشتوں سے بھی اس کی بناوٹ کا پردہ ضروری قرار دیا، اور پہلی عورت اسی مرد کی پسلی سے نکلی جن کی وہ بیوی کہلائی۔ دوستو، بات آتی ہے پسلی کی کہ عورت پسلی سے ہی کیوں بنائی گئی؟ کیا عورت کو ٹیڑھا پن وہیں سے ملا؟ نہیں دوستو، یہاں بھی بات حکمت سے خالی نہیں ہے۔ انسانی جسم میں دل اور بہت سے نازک حصے اسی پسلی کے پیچھے چھپے ہوتے ہیں، یعنی ان چیزوں کے لیے، نازک حصوں کے لیے پسلی ایک ڈال ہے جن کی ضرورت انسان کو زندہ رہنے کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو پسلی سے بنا کر یہ نہیں بتایا کہ عورت میں ٹیڑھا پن ہے، بلکہ عورت کو پسلی سے بنا کر یہ بات سمجھا دی کہ عورت وقت پڑنے پر ڈال بھی بن سکتی ہے۔ عورت کو بائیں پسلی سے نکال کر یہ ثابت کر دیا کہ عورت ڈال بن سکتی ہے تو مرد کے دل پر راج بھی کر سکتی ہے۔ اس لیے عورت ٹیڑھی نہیں، بلکہ اس کے اسی ٹیڑھے پن سے فائدہ اٹھائیں پیار سے، تاکہ وہ وقت پڑنے پر آپ کی ڈال، آپ کا بھروسہ، آپ کا غرور بن سکے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں، اس لیے دونوں کی ذمہ داری ہے کہ ایک دوسرے کو رسوا نہ کریں۔ مرد حضرات سے گزارش ہے کہ عورتوں کی عزت کریں، چاہے وہ آپ کی بہن ہو، بیٹی ہو، ماں ہو یا آپ کی بیوی ہو، اور دوسروں کی بہن بیٹیوں کی بھی عزت کریں۔ اپنی سوچ کو اونچا رکھیں، اچھا سوچیں گے تو زندگی سکون سے گزر جائے گی۔ دوستو، عورت کی فطرت کے بارے میں بتاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورت کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، کیونکہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، یعنی ان کی فطرت میں کچھ نہ کچھ ٹیڑھا پن رکھا گیا ہے، اور ایک ٹیڑھی چیز کا سب سے اونچا حصہ وہی ہوتا ہے جو سب سے زیادہ ٹیڑھا ہوتا ہے۔ اب ایسے میں اگر تم اس کے اس ٹیڑھے پن کو سیدھا کرنے کی کوشش میں رہو گے تو چونکہ یہ ٹیڑھی فطرت کی ہوتی ہیں تو اسے سیدھا نہیں کر سکو گے، ہاں لیکن اسے توڑ کر ضرور رکھ دو گے۔ اور اگر تم بالکل ہی اس کو اس کی حالت پر چھوڑ دو گے تو ظاہر ہے کہ وہ ہر حال میں ٹیڑھی ہی رہیں گی۔ ان حالات میں بہتر ہے کہ عورت کے اس ٹیڑھے پن کی قدر کو سمجھو اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، اور اگر ان کا ٹیڑھا پن حد سے زیادہ بڑھنے لگے تو ان کو جتنا ہو سکے پیار محبت سے سمجھاؤ۔ دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ کلام جس کا میں نے اس جگہ ترجمہ کیا ہے، عورت کی فطرت کے بارے میں ایسی عجیب و غریب باتیں پتہ چلتی ہیں کہ اس سے اچھی اور اس سے شارٹ کٹ میں کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ دوستو، یہاں پیدا ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ جس طرح ماں باپ سے بچہ پیدا ہوتا ہے اسی طرح عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوتی ہے، بلکہ عربی کہاوت کا یہ مطلب ہے کہ عورت کی فطرت میں ٹیڑھا پن ہے جو اس سے الگ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان جلد بازی سے پیدا کیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ نہیں کہ جلد بازی کے ماحول سے پیدا ہوا ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ انسان کی فطرت میں جلد بازی ہے۔ اسی طرح ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہونے والی عورت کا مطلب یہ ہے کہ عورت کے مزاج میں کچھ ٹیڑھا پن پایا جاتا ہے، اور یہ اس کی زندگی سے جڑا ہوا ہے جو اس سے الگ نہیں ہو سکتا۔ دوستو، ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر تشریف لے گئے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے فاطمہ، 3 دن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت عجیب لگ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں تشریف لاتے ہیں اور فوراً واپس چلے جاتے ہیں، کسی سے بھی بات نہیں کرتے، گھر جا کر بھی مصلی کے اوپر رہتے ہیں اور وہاں بھی کسی سے باتیں نہیں کرتے، اور لگاتار روتے رہتے ہیں۔ اے فاطمہ، آپ ان کی لاڈلی بیٹی ہیں، لہٰذا آپ جا کر ان سے پوچھئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی حالت سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئیں۔ جا کر دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی بہت غمگین ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر بیٹھ گئیں اور بولی، ابا جان، آپ کس وجہ سے غمگین ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میری بیٹی فاطمہ، جب میں معراج پر گیا تھا تو میں نے جہنم کو دیکھا کہ اس میں ان عورتوں کو عذاب پاتے ہوئے دیکھا جن کا نقشہ اس وقت میرے سامنے ہے، اور میں اپنی امت کے غم میں رو رہا ہوں اور اللہ رب العالمین سے اپنی امت کی مغفرت مانگ رہا ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے جہنم میں کیا دیکھا؟
اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان عورتوں کے بارے میں بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے ایک ایسی عورت کو دیکھا جو اپنی زبان کے ذریعے لٹکی ہوئی تھی۔ دوستو آپ دیکھیے کہ زبان کتنی نازک ہوتی ہے، اگر انسان اسے تھوڑا سا بھی پکڑ کر کھینچے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ وہ عورت اپنی زبان کے ذریعے لٹک رہی تھی جیسے کسائی بکرے کے کان میں سوراخ کر کے بکرے کے سر کو کیل کے ساتھ لٹکا دیتے ہیں، اسی طرح وہ عورت جہنم کے اندر اپنی زبان کے ذریعے لٹک رہی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ عورت کون تھی، یعنی اس کا کیا گناہ تھا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ طعنے دیا کرتی تھی اور اپنی زبان سے دوسروں کو تکلیف پہنچاتی تھی اور اپنی زبان کا غلط استعمال کرتی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا، اور اللہ ایسی عورت کو زبان سے لٹکا کر جہنم کی آگ میں ڈالے گا۔ دوستو ہزاروں سال کی عبادت بھی رد ہوتے ہوئے دیکھی گئی ہے، بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ اگر ہمارے ایمان کا صحت حساب لیا گیا تو یقیناً ہم نہیں بچ پائیں گے۔ ہم بے حد گناہ گار ہیں، لیکن اے اللہ ہم تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں کہ ہم سے حساب اپنے عدل و انصاف سے نہ لینا بلکہ ہم پر اپنی رحمت کا سایہ رکھنا۔ اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما۔ قیامت کے دن جب لوگوں کے ایمان کا حساب ہو رہا ہوگا، پھر کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے جہنم میں بیچ دے گا۔ تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ ظالم حکمران، وہ تاجر جو جھوٹ بولتا ہو، اور وہ بوڑھا شخص جو زنا کرتا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں یہ تین عادتیں پائی جائیں وہ جہنمی ہے۔ جو سننے سے پہلے ہی جواب دینا شروع کر دیتا ہے، یعنی بات کو سمجھنے سے پہلے ہی جھگڑا شروع کر دیتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو نیک بننے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔